الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، خانقاہ محبوب اولیاء میں تشریف لانے والے تمام مرید اور معتقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سلام پھر سے کروں گا، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جواب دیجیے، سستی والا جواب نہ پسند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ابھی تھوڑا نیند بھاگ گئی آپ لوگوں کی، آپ باقی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سال سے محفل میں آ رہے ہیں، لیکن وہی ہر وقت بولنا پڑتا ہے۔ نئے لوگ ہیں تو چلتا ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے آپ لوگوں کو بولنا پڑ رہا۔ واہ واہ، بہت گریٹ لوگ ہیں آپ لوگ، ماشاء اللہ، تعجب ہے، تعجب۔ کب شکر اللہ رحم فرمائے۔ سب سے پہلے تو تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارکہ کی، جو میرے دادا پیر اور آپ کو پر دادا پیر ہونا چاہیے، اور دادا پیر کا عرس ہو اور چہرے لٹکا ہوئے نہ رہے، بالکل چہروں پہ تازگی لائیے۔ اگر نیند کا چپکا کوئی سستی آ رہی تو منہ پہ پانی مار کر آئیے باہر جا کر، مجھے مجبور مت کریے پھر میں نام لے کر اٹھاؤں، چہرہ دیکھ کر نام لے کر اٹھاؤ، اس پر مجبور مت کریے۔ یہ سارے محفل کے آداب کئی بار بولا گیا ہے، تو یہ بولنے والا کوئی نئے جنے ہیں، ان کو سکھاتے تو بات الگ ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ محفل میں بیٹھنے کے عادی ہے، کب اپنے اندر عملی زندگی لائے، اپنے اندر جو ہے عمل پیدا کریں گے، عمل کریں گے تو شاید آپ کے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بالکل تازگی کے ساتھ بیٹھے۔ سب سے پہلے دیکھیے، دور فتن میں جو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، یقین جانیے جس میں سے سرکار نے فرمایا تھا کہ بے-حیائی عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں بے-حیائی عروج پر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا بکرے چلانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہیں گے، یہ معاملہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگ دین کو پیٹھ پیچھے ڈال لیں گے، یہ معاملہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ آج جو ہے نا لوگ جو ہے نا دین کو اپنی مزاج کے تحت سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش کی جو بات ہے وہ دین میں لے رہے ہیں، جو ان کی مزاج کے ہٹ کر بات آ جائے تو فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ لہٰذا دین کو اپنی مزاج کے تحت ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری مزاج کو دین کے تحت ڈالنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا دین کو پیٹھ پیچھے ڈالنا یعنی بس مطلب کے لیے، فارمیلٹیز کے لیے اس کو پورا کرنا، یہ بھی آج دیکھ لے، آج یہ بات بھی حضور کی مکمل ہو چکی ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء کی عزت ختم ہو جائے گی، یہ بات مولا بھی عروج پر ہے۔ آج کے اس دور میں روڈیوں کی تو عزت ہے، سود خوروں کی بھی عزت ہو رہی ہے، شرابیوں کی عزت ہو رہی ہے، فاسقوں کی عزت ہو رہی ہے۔ مسجد کے امام اور علماء کو دیکھ کر کوئی حالانکہ یہ آپ کے محتاج نہیں ہے، علماء کرام کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، لیکن جو
عوام میں شعور ہونا چاہیے، بیداری ہونا چاہیے، وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سرکار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد کی بے حرمتی ہوگی اور مسجدوں میں دنیاوی باتیں کی جائے گی۔ آج لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں ہندوستان میں مسجدوں کے اوپر فلاں فلاں کیسز ڈالے جا رہے ہیں، یقیناً یہ بھی بالکل غلط ہے، لیکن تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مسجدوں کی عزت نہیں کرتے۔ مسجد میں آ کر بیٹھنے کا تم کو طریقہ پتہ نہیں، ادب کا طریقہ نہیں معلوم، نہ اس میں بلند آواز سے باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے جب یہ نشانیاں دیکھ لو تو دجال بالکل قریب ہے، سمجھ جاؤ۔ تو یہ سارے نشانیوں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اب دجال آ جائے، پتہ نہیں۔ خدا کے واسطے اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ جو ہماری خانقاہ میں آپ کو خاص طور پر یہ گٹی پلائی جاتی ہے کہ آپ کے اندر عمل کا جذبہ ہو اور آپ عمل والے بنے، اطاعت رسول پر عمل کرنے والے بنے، انشاءاللہ حالات۔ اس لیے بزرگان دین کے عرس منانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو دین حاصل کرنے کا مکمل ٹائم، واقعی ٹائم نہ مل رہا ہو تو ٹائم رکھ کر آ سکتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو نہیں آ سکتے واقعی اللہ بہتر جانتا ہے آپ سب کے حال، نہیں آ سکتے وہ کم سے کم ایسے محفل میں، عرس کی محفل میں اگر آپ شرکت کر لیں گے۔ عرس ہے کیا؟ ان عرس کی محفلوں میں آنے سے انشاءاللہ بزرگان دین کی زندگیوں اور ان کے صبر، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، دین پر استقامت، دین کے لیے جان و مال کو قربانی دینا، جب یہ ساری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہ عرس منانے کی ایک وجہ بتا رہا ہوں میں، یہ مریدین کو تو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کو مل جائے عرس کیوں مناتے ہیں، وہ سر کو جا لیتے بیٹھ کے نہیں معلوم، یا آڑے تڑے جواب نہ دے، جواب دینے والے بنے۔ عرس منانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہے، آج خاص طور ہندوستان کے حالات کس طرح سے ہے، کس طرح ستایا جا رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں آپ ان حالات کو دیکھ کر ڈرے نہیں، آپ بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر خود ایک جذبہ اور ایک ہمت پیدا ہوگی۔ جب فلاں بزرگ نے مصیبت کے وقت دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، مال دیا، جان دی، لیکن اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کیا، جب ایسے جمے اور ڈٹے رہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی چاہیے ان بزرگان دین کی سیرت کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کا ایک ذریعہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کھڑکیاں بھونکو، دعا آ رہا، دیکھو ایک دن اٹھ کے کھڑکیاں بھونکو، ایک دن رکو، ایک دن رکو، ایک دن کھڑکیاں پھیر دو، دعا بہت آ رہا۔ لحاظ درد پاک پڑے، ایک جنے سب ادھر نظر رکھے، پھر میں بولا نظر ادھر رہنا، کون کام کر رہا نہیں، نظر میری طرف رکھے، درود پاک پڑھے مرتبہ۔ نہیں ابھی سو رہے آپ لوگ، تھوڑا ادھر والے جگہ، ادھر والے ابھی سو رہے ہیں لوگوں نے، بلند آواز سے پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آپ عرس کے متعلق جو چند باتیں ہے وہ سماعت فرما لیں، پھر میں حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آپ کو لے جاؤں گا۔ وقت بھی بہت کم ہو گیا، نعت خواں ٹائم لے رہے۔ عرس کی محفل میں ہے، کم سے کم ایسی محفلوں میں میں نعت خواہوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں 2 سے 3 اشعار میں بات ختم کریں۔ ارے میاں گاڑی پہ پھر رہے ہیں، کون ہے گاڑی پہ پھرنے والے؟ سراج۔ لہٰذا نعت خواہوں سے بھی عرض کروں، خاص طور سے محفلوں میں منقبت بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو 3 اشعار پڑھے جا رہے ہیں، وقت کو دیکھ کر۔ 10 بجے سے محفل چالو ہے، جب آ کر پڑھنا تھا، لوگوں کو دیکھ کے نماز نعت پڑھنا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے نعت پڑھنا ہے؟ پر یہ نعت خواہ خود سوچ لیجیے۔ ہاں، لوگوں کو دیکھ کر نعت پڑھنا ہے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ملتا۔
لوگ آن دو، حضرت آن دو، انہوں آن دو، انہوں آن دو، کچھ بھی نہیں ملتا فائدہ۔ نعت ایسی پڑھو کہ جو ہے نا اللہ کے رضا کے لیے پھر حضور بھی مدینے پاک سے آپ پر نظر ڈالے۔ منقبت ایسی پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، پھر تاج الشریعہ بھی اپنے قبر سے آپ پر نظر ڈالے۔ تو لوگوں کو دیکھ کر کبھی نعت خواہ نعت نہ پڑے گا، کبھی بھی یہ ذہن رکھے، خاص طور ہمارے خانقاہ کے نعت خواہوں کو میں کہہ رہا ہوں، کبھی بھی یہ ذہن نہ رکھے۔ ایک آدمی بھی اگر بیٹھا رہے تو الحمدللہ تمہارے پیر کی عادت ہے کہ میں ایک آدمی بیٹھا رہا تو میں اسی طرح کی تقریر کرتا ہوں، تو تمہارے اندر بھی وہی مزاج ہونا، ایک سے دو آدمی بیٹھا تو وہی نعت پڑھنا، وہی جذبے سے پڑھنا، کیونکہ نعت لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کی محبت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو لوگ جمع آندو، انہوں آندو، حضرت آندو تک انتظار مت کرو۔ میں نوید سے بھی کہوں گا کہ وہ شروعات میں ہی اپنے نعت خواہوں کو ٹائم دے دیجیے، کیونکہ خاص طور ایسے محفل میں مجھے 11:30 بجے میک دے دینا چاہیے، ورنہ جو ہے 12 بج جا رہے، 12:15 بج جا رہے، اب میں کیا آپ کے سامنے کس شخصیت کے بارے میں ذکر کروں، یہ مجھے 1 گھنٹہ پون گھنٹہ کوئی زیادہ بس بھی نہیں ہوتا، خالی تمہیدی بات میں سارا وقت نکل جاتا ہے۔ تو کم سے کم، کیونکہ ہمیں ظہر سے پہلے بات ختم بھی کرنا ہوتی ہے، جمعہ کا موقع بھی نہیں ہے کہ 2-3 بجے تک پڑھے، ظہر سے پہلے میں بات ختم بھی کرنا ہوتی ہے، تو لہٰذا نعت خواہوں سے کہوں گا کہ وہ نعت پاک کو خاص طور سے محفلوں میں مختصر کر دے اور 11:30 تک سارے معاملات نپٹا لیجیے انشاءاللہ بولیے چلیے۔ اور اس کے متعلق دیکھیں آپ سورہ، میں ابھی جو کہا کہ بزرگان دین کے عرس کے متعلق محفل سجانے سے ہمارا کو صبر کا مادہ ملتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، سینے میں طاقت آتی ہے، حالات کو دیکھ کر ہمیں نہیں گھبراتا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اونچے والوں کو دیکھا کرو، دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو، جو اگر تم 5 ٹائم کی نمازی ہو تو اس کو دیکھو جو 6 ٹائم کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، شریعت پر حالات کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا، وہ شریعت پر عمل کرتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو سینے میں طاقت آئے گی، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا، صبر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اور دنیا کے معاملے میں بہت گہری بات ہے، اس پر کبھی ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچئے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اگر آپ ذاتی گھر میں ہیں تو اس کو دیکھو جس کو کرائے کا گھر ہے، اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہو تو اس کو دیکھو جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو صبر کا مادہ آتا ہے اور ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے، دین پر اور عمل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تو اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کے کرایہ کا گھر تھا، مجھے تو ذاتی گھر دیا، اس کے تو ہاتھ پیر نہیں، میرے ہاتھ پر سلامت ہے۔ تو اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو، دنیا کے اس کو مت دیکھو کہ دنیا کے معاملے میں اس کے 1 گھر ہے تو میرا نہیں، اس کے 2 گھر ہے، میرا 1 گھر کیوں، اس کے 4 کار ہے تو میری 1 کار کیوں، اس کے 4 گاڑیاں ہیں تو میری 1 گاڑی کیوں۔ تو اس سے جو ہے نا ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے معاملے میں۔ یہ سارے باتیں ذہن میں رکھے۔ اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، بزرگان دین کے عرس کے متعلق ہمیں خاص طور میں جاننا ضروری سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی وہابی آپ سے سوال کر لے وہ کیسے، تو آپ کو ایک جواب دینا رہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے، اے محبوب ہم نبیوں کے قصے آپ کو اس لیے سناتے ہیں، بزرگان دین کے قصے واقعی کی سنتے نا عرس کے موقع پر۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے، اے محبوب ہم انبیاء کے قصے، اللہ انبیاء کے قصے اور واقعات ہمارے نبی کو سناتا تھا، اللہ سناتا تھا۔ ہم انبیاء کے قصص، ہاں کیونکہ حضور کا معلم، ذہن میں رکھے، حضور کے استاد اور معلم اللہ ہے نا۔ اب یہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تربیت اللہ پاک کر رہا ہے کہ حضور کے معلم اللہ ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ یہ ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ایمان اور عقیدے کے لیے سمندر کی بات ہے۔ مطلب کیا ہے، اللہ فرماتا ہے رحمان وہ جو اپنے محبوب کو قرآن سکھاتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اگر آپ سے ہاں حضور کا معلم اللہ ہے، استاد اللہ ہے، کہاں سے؟ یہاں سے الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جو اپنے محبوب کو قرآن سکھاتا ہے۔
تو حضور کی دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے جو تربیت فرمائی، کیونکہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب تبلیغ دین یاد رکھیے، سب سے زیادہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں جو ستائے جاتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کو اللہ کی راہ میں بہت ستایا جاتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفوں کو اگر ایک ترازو میں رکھا جائے اور مجھ پر جو تکلیفیں اتاری گئی، اللہ کی جانب مصیبتیں آئی ہے، تو اس کی ایک ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنے تو لہٰذا یہ تکلیفوں میں اب دل کو مضبوط کرنا، ہم لوگ یار بہت ٹینشن ہے، چلو دل بہلانا کے لیے کہیں جائیں گے، ٹینشن بہت ہے، تو لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ستایا جا رہا ہے تو اللہ پاک نے انبیاء کے قصص ان کو سنایا، اور سنا کر فرماتا ہے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ اے محبوب ہم نے انبیاء کے قصص آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو، آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا انبیاء اللہ کے نیک انبیاء اور اولیاء کے واقعات اور قصص سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ عرس کی محفل ہے۔ ان عرس کے محفلوں میں جو بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت انہوں نے ایسا صبر کیا، فلاں وقت انہوں نے خود بزرگ ہے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو کن کی طاقت دیتا ہے، کن کی طاقت دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں مخالفین کچھ کہہ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان محافل عرس میں ان بزرگوں کے صبر کے بارے میں بتاتے جاتے ہیں، استقامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ایک عام مسلمان کہتا ہے اتنے بڑے بزرگ ایسا صبر کرتے تھے، ایسا تقوی کرتے تھے، ایسی پرہیزگاری کرتے تھے، تو ہمیں تو اتنی زیادہ پریشانی آئی بھی نہیں، جب وہ کرتے تھے ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ میں بار بار اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ انبیاء اور اولیاء کے واقعات سننے سے ہمارا سینہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور عقیدہ اور ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ عرس کا معاملہ جو یہ لفظ ہے نا، لفظ عرس، یہ حدیث پاک میں آیا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، امام ترمذی میں، جامع ترمذی میں بھی حدیث پاک کہ جب بندہ قبر کے اندر سوال اور جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، سوال اور جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے سو جا جو پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ عرس کا لفظ آیا ہے، عرس کا معنی ہے شادی، عربی میں عرس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو شادی کا دن کو، عربی میں جو ہے جس سے ہم یہاں شادی کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں عرس کہتے ہیں۔ لہذا یہ حدیث پاک سے لفظ ثابت ہے، اس میں آیا ہے حدیث لفظ ثابت ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ عرس کا لفظ آیا ہے، تو لفظ عرس حدیث سے ثابت ہے، اور ان محافل سجانے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ آئیے بات سمجھنے کے بعد اب آئے حضور تاج الشریعت کی بارگاہ میں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی سورہ طٰہٰ کی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک غور کرے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت آئی کہاں سے؟ ہمارے دل میں غریب نواز کی محبت آئی کہاں سے؟ ہمارے دل میں حضرت حضور تاج الشریعت کی محبت آئی کہاں سے؟ تو اللہ فرماتا ہے جو اچھے کام کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے، اللہ خود رحمان خود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ آیت کو دیکھے اور حضور تاج الشریعت کو دیکھے، ابھی میں بتاؤں گا، ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا آگے چل کر۔ یہ آیت کی تفسیر میں حضور تاج الشریعت پر بھی جمتی ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح اللہ پاک نے ان کو شہرت عطا فرمائی۔
اور پوری دنیا میں جہاں ان کی کئی کروڑوں کی تعداد میں مریدین موجود ہے۔ لہذا اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے محبت میں کرتا ہوں، تم بھی کرو محبت، اور سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کرے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمانوں پر اعلان کر دیتے اور سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل آپ زمین پر بھی اعلان کر دو، تو زمین پر بھی جبریل علیہ السلام اعلان کر دیتے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ تم ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرو۔ تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور آسمان میں اڑنے والے پرندے تک اور سارے پاک مخلوقوں کے دلوں میں اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث اور یہ آیت کا اگر شرح اور تفسیر اگر آپ کو سمجھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کو آپ سمجھ لیں، یقین جانے اللہ تعالیٰ نے وہی کمال آپ کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، اور میں یہ حدیث صحیح بخاری کے سنانے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور یہ اللہ کی محبت ہمیں کیا رکھ دیتی ہے۔ لہذا حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مشکات کی شرح فرمائی۔ مشکات جو حدیث کی کتاب ہے مشکات، اور اس کی شرح فرمائی، اس شرح کا نام عشت العمات ہے۔ عشت العمات، الحمدللہ یہ ساری شرح میرے پاس موجود ہے حدیث کی، اور اس حدیث کی شرح کرنے والے، اس مشکات کی شرح کرنے والے شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، جن کے بارے میں نے آپ کو کئی بار بیان فرمایا کہ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہے جو وہابی بھی ان کو اپنا امام مانتا ہے، اور الحمدللہ میں نے کئی گھنٹوں حضرت کی بارگاہ میں مراقبہ کیا ہے، دہلی میں جا کر شاہ عبد الحق میں نیند آ رہی شاہ آری وہ موقع سے پانی پھیر کر نیچے مڑی بات آ کر پورے چہرے درد ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکات میں یہ حدیث پاک کو نقل فرماتے ہوئے کہ ایک آدمی کڑک دھوپ میں، آدمی دھوپ ہے نا، یہ آپ لوگ آئے ہیں کس لیے آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے، فلاح ولی کی محبت میں۔ اب سنیں یہ کام کتنا رنگ لاتی ہے۔ کڑک دھوپ میں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، اللہ پاک نے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا، جا کر اس سے کہو کہ یہ اتنی کڑک دھوپ میں کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ اس آدمی کے پاس آیا انسانی شکل میں، کہا اتنی خطرناک دھوپ میں تم جا کہاں رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے فلاں جو سامنے محلہ دکھ رہا ہے نا، بولے ہاں، وہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے لیے جا رہا ہوں ملاقات کے لیے۔ تو فرشتہ کہتا ہے اچھا کچھ انہوں نے احسان کیا تھا تو اس کا شکر ادا کرنے گئے، تم نے کچھ احسان ان پر کیا تھا یا کچھ قرضہ باقی اس لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ تو اتنی کڑک میں پھر جا رہے کیوں ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ فرشتہ اچھا تو تمہاری یہ محبت اللہ کے لیے ہے؟ بولے ہاں، جب سے میں نے سنا کہ وہ اللہ کا محبوب ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا پھر وہ فرشتہ کہتا ہے سن، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجایا ہے کہ جس طرح تو نے اس بندے کے لیے محبت، اللہ کے لیے تو اس سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اس ولی کے صدقے میں تجھ سے محبت کرتا ہے اور تجھے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہذا اس لیے حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسی کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس سے دیکھیں اولیاء کی محبت بھی ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اب حضور تاج الشریعہ کو اگر سمجھ جائے تو یہ حدیث میں آپ کو صحیح بخاری کی جو سنانے جا رہا ہوں اس کو آپ کو سمجھنا، ہاں یہ آپ سمجھیے۔ آپ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ، سننا غور سے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث میں سرکار نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمت
اور فقہ عطا فرما دیتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ذہنوں میں زبر ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کے فقہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث کو ذہن میں رکھے، اب یوں سمجھیے کہ دین پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور اس کا سے مسئلے نکالنا اور ہے۔ فقہ کہتے کس کو ہے؟ فقہ کہتے کس کو ہے؟ جو قرآن حدیث سے مسئلے نکالے۔ فقہ کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، فقہ کہتے کس کو ہے؟ فقہ آپ اس کو اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ حضرت خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو وہ خوشبو کیسی ہوتی ہے میں اسے آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ خوشبو آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن اس کو شکل کیسی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسی طرح جو حدیث پاک میں آیا ہے نا، اس کی علماء شرح کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ جن سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کی سمجھ اور فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فقہ ہے کیا؟ فقہ ہے کیا؟ آپ یوں سمجھیے، فقہ قرآن حدیث کو سمجھ کر اس کے مسئلہ لے۔ قرآن حدیث سمجھنا، پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ ارے بھائی، ایک دانش مند آدمی، ایک عام آدمی، عقل مند آدمی کوئی بات کہے تو اس کی گہرائی میں کتنے اثر ہوتے ہیں، اس کی بات میں کتنے گہرائی ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ عقل مند آدمی کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تو رب کا کلام ہے قرآن، حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے۔ اب اس سے اندازہ کرے کہ اس کی گہرائی کو سمجھنا۔ میں اس کو بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد ایک مدرسے میں حدیث پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہہ رہا تھا، حضور میں اپنے پڑوسی کو اپنے کنویں کے پانی دیتا ہوں تو میرے پانی دینے سے ثواب ملے گا؟ تو سارے محدث تھے، محدث حدیث پڑھنے والے جن کو لاکھوں لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، وہ محدثوں کا استاد نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی کھیت کا پانی دوسرے کو ڈال رہی تو جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمت کونین نے ارشاد فرمایا جو اپنی کھیت کا پانی دوسرے کو دیتا ہے وہ گناہ ہے۔ تو وہ پریشان ہوا، لیکن اسی مجمع میں امام اعظم کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا کے استاد سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یہ حدیث کا وہ مطلب نہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، سرکار اشارے میں فرما رہے کہ زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا۔ تو اس کو فقہ کہتے ہیں۔ حدیث پڑھنا اور ہے سمجھنا، اور قرآن پڑھنا اور ہے سمجھنا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ جب یہ آیت اتری، اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں جب یہ آیت مبارکہ اتاری جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک، رمضان کے مطابق اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید کالے تاگے پر سفید تاگا نہ آ جائے، کالے تاگے پر سفید تاگا نہ آ جائے، جب تک کھاتے رہو پیتے رہو۔ ایک صحابی تھے، قرآن عربی میں اترا ہے نا، صحابی خود عرب ہے، وہ صحابی گھر گئے اور گھر جا کر رات بھر سفید تاگا اور کالا تاگا سامنے رکھ کر بیٹھے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ کب سفید تاگا کالا تاگا سفید ہوگا تو میں صحیح نہیں روکوں گا۔ لیکن ساری رات گزر گئی، کالا تاگا کالا رہا، سفید سفید ہی رہا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا حضور یہ کیا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب تم نے کیا سمجھا؟ حضور مسکرائے، حدیث پاک میں آتا سرکار اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ تم اس کا پہلے اب دیکھو پتا کہتا ہے قرآن خود سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، خود سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا یوٹیوب پر فیس بک پر کہ قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے 12 سال لگے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے، پورا قرآن سورہ بقرہ سمجھ، تفسیر نہیں میں میرے ذکر موجود ہے کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے 12 سال لگے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے۔ لہذا اب غور کریں، قرآن کو خود سے نہیں سمجھا سکتا۔ اب یہاں قرآن سرکار نے فرمایا اس سے مراد دن اور رات ہے۔ جب کالے تاگے سے مراد رات ہے اور اس پر سفیدی آنے لگ جائے تب کھانا پینا بند کر دو، جب اس میں سفیدی آنے لگ جائے تو کھانا پینا بند کر دو۔ تو لہٰذا یہاں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے، ورنہ پڑھتے کچھ اور ہے لوگ سمجھتے کچھ اور ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ استادوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کہتے ہیں فقہ، جو سمجھ۔ اور حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا
کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ اور فقہ عطا فرماتا ہے. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن حدیث کو پڑھ کر سمجھنا، اس سے مسئلہ نکالنا. اب یوں سمجھیے کہ دین اسلام کا تاج فقہ ہے. دین اسلام کا تاج فقہ ہے. دین اسلام کا تاج فقہ ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ جن کے دادا خود مفتی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے، جن کے والد مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے، جن کے چاچا مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے، جن کے دادا مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے، جن کے پردادا مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے، جن کے سکر دادا مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے، اور خود حضور تاج الشریعہ مفتی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس حدیث کو ذہن میں رکھے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اس کو دین اور فقہ کی سمجھ عطا فرماتا ہے. آپ اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی خان کو دیکھ لیں، وہ مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. پھر ان کے بیٹے مولانا نافی علی خان کو دیکھ لیں، مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. پھر ان کے بیٹے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھے، جو مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے محدث بھی ہے مفسر بھی ہے مجدد بھی ہے. پھر ان کے بھائی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان کو دیکھ لے، وہ مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. پھر اعلیٰ حضرت کے اور ایک بھائی مفتی محمد رضا خان کو دیکھ لے، مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. اب اعلیٰ حضرت کے بیٹے دیکھے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو دیکھ لے، جو مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے دوسرے بیٹے مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا خان کو دیکھ لے، جو مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. اب آئے نیچے مولانا حامد رضا خان کے بیٹے، حضور مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان، جو حضور تاج الشریعہ کے والد ہے. کون ہے ابراہیم رضا خان؟ تاج الشریعہ کے والد ہے، جو مفتی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے. پھر ان کے پانچ بیٹے مولانا ریحان رضا خان کو دیکھ لے، مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. کن کی بات کرو، خود آپ دیکھ لے. یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے، علمی گھرانہ. اعلیٰ حضرت کی ایک نسل نہیں، 4 سے 5 نسل مفتی فقیہ. بولنا سبحان اللہ. میں خود کیا بتاؤں، یہ مفتی فقیہ کے علاوہ کتنے علوم ہے. خود حضور تاج الشریعہ کا 38 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. تو ان کے میں دادا پر دادا سکر دادا کی آپ کے سامنے کیا بات کہوں. ہندوستان میں 2 ایسے گھرانے گزرے ہیں جن کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء اور ان کے بیٹے پوتے نسلیں، جن کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام گزرے. ایک ولی اللہ خاندان، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. پھر ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. پھر ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. بولتے یار سبحان اللہ. آپ ان کو دیکھ لے. لیکن یہاں انہی کے خاندان میں ایک بیٹا نافرمان نکل گیا ولی اللہ خاندان میں، وہ اسماعیل دہلوی، جو ایک کتاب لا کر خود وہابی ہو گیا اور ہندوستان میں وہابیت کی بیج بولنے والا یہی بدبخت تھا. اسماعیل دہلوی ہے جنہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی، لیکن ایک طرف آ کر ہرٹ گئے. لیکن اب اعلیٰ حضرت کے خاندان کو دیکھ لے. اگر آپ اوپر سے آئے تو اعلیٰ حضرت کا خاندان جو قندار افغانستان سے ہندوستان آئے تھے، لاہور میں افغانستان سے آئے تھے، اور آپ کے جو پہلے دادا آئے ہندوستان میں جد مولانا جو ہے سعادت یار خان، سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر ان کے بعد سعادت یار خان. پھر ان سعادت یار خان کے بعد جو ہے ان کے بیٹے مولانا حافظ کاظم علی خان. ان کے 3 بیٹے اعظم علی خان اور مکرم علی خان، اسلم علی خان. پھر ان کے اولاد میں اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کے یہ اوپر تک ہے نا، مولانا سعید اللہ خان، حضرت مولانا جو ہے سعادت اللہ یار خان یہاں، اور قاضی مولانا قاضی اللہ خان، یہاں تک تو آپ اعلیٰ حضرت کا خاندان کے ہاتھ سپہ سالاری تھی اور بڑے بڑے عہدوں پر مغلیہ سلطنت پہ بادشاہوں نے کو بڑے بڑے عہدوں پر رکھا تھا، بڑے بڑے مقامات پر رکھا تھا. لیکن جب آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا مولانا رضا علی خان، مولانا محبت سے سوال، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے آپ نے
جو ہے سب سے پہلے اس خاندان میں مفتی اور فقیہ اور عالم بنے اعلی حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کون ہے مولانا رضا علی خان؟ ذرا سنیں، آپ غور سے سنیں. یہ اعلی حضرت کے دادا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا ہے، محترم ہے مولانا رضا علی خان. اور انہوں نے جو اب جاؤ علاقہ بریلی شریف، لکھنؤ بریلی شریف اور محلہ سوداگران، وہاں پر آپ کا خاندان بسا ہوا ہے. آپ نے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، مفتی، فقیہ سب ہے. تو مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس دور میں فتویٰ بھی دیا تھا، جہاد بھی کیا تھا انگریزوں سے. یعنی آپ کا خاندان ایک طرف انگریزوں سے بھی لڑتا ہے. اور یہاں تک کہ مولانا رضا، اس کو سنیں آپ، یہ بات اکثر بتائی نہیں جاتی ہے، مولانا رضا علی خان سے انگریز اتنے دنگ ہو گئے تھے، اتنے تنگ ہوئے تھے، آخر انگریز حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ مولوی رضا علی خان کو جو کوئی بھی پکڑ کے لائے گا اس کو 500 روپیہ دیا جائے گا. 500 روپیہ دیا جائے گا. یعنی انگریزوں کو ناک میں دم کیا. یہ ہمارا ہندوستان ہے، اس کی رگوں میں ہمارے علماء کا خون ہے. لہذا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی خود مفتی اور فقیہ ہونے کے بعد بھی اب ڈٹ کر جان کی پرواہ نہیں کی، فتویٰ دیا اور فتویٰ دے کر جہاد بھی کیا اور جو ہے انگریزوں کو خلاف جنگ بھی کیا. اور یہاں تک کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب ان کے شہر بریلی میں پہنچے، سارے محلہ سوداگران کے لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے دادا وہی رہے. میں جانے والا نہیں ہوں، میں یہی رہوں گا. اور مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے. لوگ کہتے جیسے ہی آپ مسجد میں نماز کے لیے گئے، انگریز کی فوج آئی اور کہا چلو مسجد میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ اگر جو بھی ملا اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. ہم دیر ہوئے، اب تو کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن وہ اندر داخل ہوئے مسجد میں، فوج باہر نکلی. خدا کی قسم ان کو مولانا رضا علی خان نظر ہی نہیں آئے. اب مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی جہاں تقویٰ، پرہیزگاری، یہاں تک کہ آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو دین کے صحیح راہ بتایا کرتے تھے. وہاں انگریزوں کے خلاف خوب جنگ کر آپ نے جنگ بھی کی، دیش کی آزادی میں بہت بڑا آپ نے حصہ لیا. یہاں تک کہ مجاہدین، ہندوستان کے مجاہدین کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے تو آپ اپنے پاس گھوڑوں کو پالتے، ان کی پرورش کرتے اور مجاہدین کو گھوڑا دیا کرتے تھے. یہ ذہن میں رکھتا ہے. پھر ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان جنہوں نے علم نشرہ کی تفسیر کی ہے، کئی قرآن کی آیتوں کی تفسیر فرمائی ہے. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ مفتی بھی ہے، فقیہ بھی ہے. یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے والد ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد. وہ حدیث ذہن میں رکھنا، اللہ جن کو دین کی سمجھ، اللہ جن سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کا سمجھ اور فقہ عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں آپ، پھر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خود بھی مفتی اور فقیہ، انہوں نے بھی جم کر انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دیے اور لڑا ہے. پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے کا دور شروع ہوا، جو کون ہے؟ پوچھیں کہ حشر میں قدسی تو کس کا پیروکار ہے. قدسی سے مراد یا فرشتے نہیں، قدسی ایک شاعر کا نام. وہ کہتا ہے اگر جو پوچھیں گے حشر میں قدسی تو کس کا پیروکار ہے، اگر اللہ پوچھے گا فرشتے تم کس کی اطاعت کرتے، کس کو اپنا امام بنا کر آئے ہو. آپ دیکھو، آپ قدسی کہتے ہیں جو پوچھیں گے حشر میں قدسی تو کس کا پیروکار ہے، کروں گا سر اونچا اور کہوں گا نام احمد رضا خان کا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ گھرانہ دیکھے آپ. پھر اعلیٰ حضرت کا دور شروع ہوا. پھر اعلیٰ حضرت کے دو بھائی، مفتی حسن رضا خان، پھر اور ایک مفتی محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ اور سے اعلیٰ حضرت میں تو کافی سنتے رہتے ہیں. اب مجدد بھی ہے، مفتی بھی ہے، جن کو اللہ پاک نے 55 علوم سے زیادہ علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو بیٹے، کتنے؟ دو. ایک حجت الاسلام. حجت الاسلام یہ صرف یہ حجت الاسلام، یہ مولانا، مفتی، فقیہ، محدث، یہ پیسے ہدیے دے کر لوگوں سے بلوائے نہیں گئے. ہاں، یہ اور لوگ ہیں جو ہدیے پیسے دے کر ہمارے کو ایسا بولو ایسا بولو، نہیں. یہاں لوگ وہ دور ایسا تھا اور وہ لوگ بھی ایسے تھے
وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارا کوئی ایسا نام ملے، لیکن ان کی قابلیت کو دیکھ کر اور عام آدمی نہیں، بڑے بڑے علماء کو ایسے لقبات عطا فرماتے تھے. عام آدمی نہیں، بڑے بڑے علماء. ہمیں بتاؤں گا کہ چکر حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار اشرف علی دیوبندیوں میں سنیوں میں لاہور میں بحث ہو گئی، اور لاہور میں جب بحث ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کو کہا گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے مفتی حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ حامد رضا مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. اللہ نے بیٹا ہی ایسا دیا تھا. ان سے 17 یا 18 سال چھوٹے عمر میں مفتی اعظم ہی 17 یا 18 سال چھوٹے مفتی اعظم ہی ان سے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چھوٹے عمر میں. لیکن حامد رضا خان کون تھے؟ حجت الاسلام اعلیٰ حضرت. جو کون ہے اعلیٰ حضرت؟ جو دلیل ہے خود اپنی جگہ ہے. جب کسی کے سامنے اعلیٰ حضرت کا قول پڑھا جاتا ہے تو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہی ایسا ہے. تو خود اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں محمد رضا مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. آپ جمشید پور کے جلسے میں کسی وجہ سے اعلیٰ حضرت لے گئے اور خط لکھا اعلیٰ حضرت نے، لکھ کر فرما میں کسی وجہ سے آ نہیں سک رہا ہوں لیکن میں اپنے بیٹے حامد رضا کو بھیج رہا ہوں. بولے محبت سے سوالا، اپنے بیٹے حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، اور سنو ان کا آنا میرا آنا ہی ہے. یہ مت سمجھو کہ احمد رضا نہیں آیا ہے، بلکہ حامد رضا کا آنا ہی احمد رضا کا آنا ہے. یہ تاج الشریعہ کے دادا ہے، تاج الشریعہ کے دادا ہے حامد رضا خان. دادا کا وہ خان آپ کو بتا رہا ہوں. لاہور میں جب دیوبندیوں میں اور سنیوں میں معاملہ ہوا تو سنیوں نے کہا کہ ہم احمد اعلیٰ حضرت کو بلائیں گے مناظرے کے لیے. انہوں نے کہا ہم اشرف علی تھانوی کو بلائیں. بات طے ہو گئی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حامد رضا خان کو بھیجا. حجت الاسلام حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بریلی سے لاہور پہنچے، خدا کی عزت و جلال کی قسم کسی نے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو دیکھا نہیں تھا. ہو بہو جب میں نے کئی لوگوں کو سنا حضرت صرف تاج الشریعہ کے بارے میں سنتے تھے، لیکن جب دیکھا نا جو ان کے چہرے پہ چمک تھی، جو چہرے پہ نورانیت تھی، جو ایک بار دیکھتا. کتنے واقعات میں آپ کو بتاؤ کہ بڑا سا بڑا آدمی چہرہ دیکھ کر متعقد ہو جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے ہم نے حدیث سنا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جن کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. تو ہو بہو تاج الشریعہ کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھتا اس کو اللہ یاد آ جاتا تھا. ٹرینوں میں چائے پلانے والا آ کر کہتا تھا مجھے حضرت سے مرید بنا دے. ٹی ٹی آ کر کہتا تھا مجھے حضرت سے مرید بنا دے. یہ میرے تاج الشریعہ کا چہرہ. یہ عام آدمی تو دور کی بات ہے. ابھی میں بتاؤں گا 2009 میں جب حضور تاج الشریعہ دمشق گئے تھے تو وہاں کے علماء نے آپ کا کیسا استقبال کیا ہے. ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن سنیں حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پہنچے. تھانوی تو آیا نہیں، لیکن کئی دیوبندیوں نے خود حجت الاسلام کا جب چہرہ دیکھا سبحان اللہ کہا یہ چہرہ اتنا نورانی ہے، یہ چہرہ اتنا نورانی ہے تو یہ دین یہ مذہب سچا ہے. کئی لوگوں نے صرف حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ دیکھ کر ہی بدعقیدت سے بھی توبہ فرمایا اور پکے اور سچے سنی اور عاشق رسول بنے. یہ خاندان کو اللہ تعالیٰ نے دادا پر دادا سے ایسا سکڑا خوبی عطا فرمائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کا ذکر مولانا حسن رضا کو تو میں نے بھی پڑھا نہیں، مولانا مفتی محمد رضا اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کو میں نے پڑھا نہیں، میں اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کو پڑھ رہا ہوں. باقی اجازت نہیں تھا میں کہ بیٹے کو اگر آپ پڑھ کر بتاتا تو یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہو یا دادا، اعلیٰ حضرت کے بھائی ہو یا والد یا دادا ہو یا پردادا یا بھائی ہو، سب اپنے وقت کے علم کے ہمالیہ نظر آتے ہیں. مولانا محبت سے سوال ایک ولی اللہ خاندان جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، لیکن ایک جگہ اسماعیل دہلوی آ کر وہاں جو ہے بنگا ڈال دیتا ہے، اور یہ دوسرا گھرانہ اعلیٰ حضرت کا تھا اور ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ جن کے دادا پردادا چچایا بیٹے
یہ خالی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مقام ہے. پھر ان کا چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند، جن کا غیبی نام آل الرحمان ہے، جن کے پیر و مرشد نے غلام ملح الدین نام رکھا ہے، جن کے والد نے مصطفیٰ رضا رکھا ہے، وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے چہرے کو دیکھ کر رامپور کے اسٹیشن پر ٹی ٹی کہتا بابا ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھانا چاہتا ہو. بولو بہت بس. لہذا یہ مفتی اعظم ہند. اب یہ دیکھیں ادھر اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان کا جب نکاح ہوا، ان کا بیٹا ہوا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان، اور حضور مفتی اعظم کے نکاح ہوا وہاں بیٹی ہوئی. جب یہ دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تو حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے. تاج الشریعہ کے جو والد محترم ہے نا مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان، ان کے بھی کئی واقعات میں چھوڑ رہا ہوں، اجازت نہیں دے رہا، ان کے بھی کئی واقعات میں چھوڑ رہا ہوں. اب آئے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1943 اور نومبر 1943 میں پیدا ہوئے، اور 23 نومبر 1943 اور 1361 ہجری 14 ذی القعدہ. بولیے سبحان اللہ. سن عیسوی بھی میں بتا رہا ہوں انگریزی حساب سے اور عربی حساب سے. انگریزی حساب سے 1943 اور 23 نومبر، اور سرکاری چاند کے مہینے کے حساب سے آپ 1361 ہجری اور ذی القعدہ کی 14 تاریخ. آپ دیکھیے خاص اللہ کا کرم بھی ہوا حضور تاج الشریعہ پہ. جس مہینے میں آپ پیدا اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. ذی القعدہ کی 6 تاریخ کو آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. لہذا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے، اور آپ جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے، حضور تاج الشریعہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے، تو آپ کے والد حضور مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بسم اللہ خوانی رکھی، اور اس بسم اللہ خوانی میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تشریف لائے، اور خود حضور مفتی اعظم ہند جو حضور تاج الشریعہ کے نانا بھی ہے، آپ نے حضور تاج الشریعہ کی بسم اللہ خوانی کے لیے کلمہ پڑھائے، اور آپ نے بسم اللہ خوانی پڑھایا ہے. اب آپ ابتدائی آپ کی تعلیم جو ہے نا منظر اسلام میں ہوئی. حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ گئے، آپ جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے بولے سبحان اللہ. ہاں آپ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہ سلسلہ کیسا میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاں، اور اس سلسلے میں جو آ جاتا ہے پھر اس کے اندر حق کس طرح آ جاتا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. یہ حق بولنے کے لیے کبھی گھبرائے نہیں. اس سلسلے والے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیا. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس دور کے لوگ اپنے مسئلوں کو حل کرانے کے لیے انگریزی عدالت کے چکرے لگا رہے ہیں، فاسقوں کی تعظیم کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برداشت کہاں ہوتا. آپ نے فوراً دارالافتاء کو بنایا بریلی شریف میں، اور سارے لوگوں کو یہ اعلان فرمایا اب کوئی بھی مسلمان کسی مسئلے کا حل کے لیے وہ عدالت کے چکر نہیں لگائے گا، وہ دارالافتاء ہے، اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے گا. اب اعلیٰ حضرت نے جب دارالافتاء کی ابتدا کی تو صرف آپ کی دارالافتاء آپ ہندوستان ہی میں مشہور نہیں ہوا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا دارالافتاء کی ابتدا کرنا تھا. دنیا بھر سے لوگ بریلی کی طرف رخ کرتے تھے. اس کا ثبوت کے طور پر آپ دیکھیں فتوائے افریقہ بھی آج موجود ہے. فتوائے افریقہ سے لوگ بریلی سے فتوا لیتے تھے، امریکہ کے لوگ بریلی سے فتوا لیتے تھے، انگلینڈ کے لوگ بریلی سے فتوا لیتے تھے. یہ ہے. اور جب آپ دارالافتاء آپ نے کھولا اور آپ کے ہونہار شاگرد، ان کا عرض بھی ہے صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے ہونہار شاگرد ہے، اور جنہوں نے بار شریعت لکھی ہے. اور یاد رکھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. صدر الشریعہ شاگرد بھی خلیفہ بھی ہے، جن کو آپ نے ایسا نوازا تھا، اور خود صدر الشریعہ پر اعلیٰ حضرت ناز کیا کرتے تھے. اپنے اشعار میں
خود اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کے بارے میں اشعار لکھے ہیں اور ان کی شان کو بیان فرمایا ہے، جنہوں نے بحر شریعت لکھی ہے، اور وہ بحر شریعت آپ نے 27 سال میں لکھی۔ کتنے سال میں؟ 27 سال میں۔ آپ سال میں 1 مہینہ لکھتے تھے بحر شریعت، وہ رمضان شریف کا مہینہ جس میں آپ کو چھٹی ملتی تھی۔ اس طرح آپ نے 27 سال آپ کو لگے۔ اب دیکھیں تنہا آپ نے بحر شریعت کو جو اہل علم جانتے ہیں، اہل علم سے پوچھو کہ بحر شریعت میں جو آپ نے مسئلے نکال کر جمع فرمائے ہیں، ارے بھائی کئی مسئلے کہ امام اعظم کس مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں، انہی کے شاگرد امام ابو یوسف کیا کہہ رہے ہیں، پھر انہی کے شاگرد امام محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مسئلوں سے مسئلہ نکال کر کتاب میں لکھنا اور تنہا لکھنا، یار حضرت کے شاگردوں کا حال یہ ہے، تنہا لکھنا، تنہا۔ کبھی کبھی حضور تاج الشریعہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان فرماتے تھے، اگر میری اس کتاب بحر شریعت کو اورنگزیب دیکھ لیتا نا، جب اورنگزیب نے بھی اپنے دور میں فتوی عالمگیری لکھا ہے، اور اس کے استاد مولانا ملا جیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 500 علماء تھے ان کا ساتھ دینے والے، 500 علماء تھے، 500 علماء نے مل کر فتوی عالمگیری تیار کیا، اور ادھر تنہا صدر الشریعہ نے بحر شریعت تیار کر کر بتایا ہے۔ کہاں 500 علماء اور کہاں حضرت کا ایک شاگرد؟ بولو یار سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی یار ان کو دیکھ رہے۔ تو صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تنہا بحر شریعت کو تیار کر فرمایا، اور آپ فرماتے تھے اگر یہ مغلیہ سلطنت میں ہوتا نا اور میری اس کتاب کو اورنگزیب دکھتا تو مجھے سونے میں تولتا۔ یہ اظہار نعمت کے لیے لالچ ان میں تھی نہیں، ہاں دکھاوا ان میں تھا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے اظہار نعمت کے لیے آپ یہ جملہ فرما کرتے تھے صدر الشریعہ۔ کل ایسے اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہے، بڑے بڑے علماء تھے، جب حضور تاج الشریعہ کی بسم اللہ خوانی ہوئی ہے اور حضور مفتی اعظم ہند نے پڑھایا اور منظر اسلام میں داخلہ ہوا، منظر اسلام میں آپ کے جو استاد تھے نا، ایک استاد ہے مولانا عبد التواب المصری، مولانا عبد التواب المصری، مصر کے تھے، جامعہ ازہری مصر کے تھے، یہ خاص طور پر جب منظر اسلام میں پڑھاتے تھے حضور تاج الشریعہ انہی کے ساتھ رہ کر چند ہی دنوں میں، یہ گھرانے کے بچوں کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو حافظہ بڑا مضبوط دیتا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد ہے نا حضور صدر الشریعہ بحر شریعت کے مصنف، انہوں نے اصول کافی، یہ عربی کی گرامر کی بڑی خطرناک کتاب ہے، بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے، لیکن آپ نے 1 گھنٹے کتاب کو یاد کر لیا تھا۔ لوگ نے کہا حضور یہ کتاب کو لوگ سالوں لگا لیتے یاد کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حافظہ ایسا دیا جب ایک لائن کو میں 3 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، 3 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں وہ حفظ ہو جاتا ہے۔ جب شاگرد کا عالم ہے تو ان کی اولاد کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا عبد التواب المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد میں رہے، اور چند ہی دنوں میں اس طرح سے عربی زبان میں تاج الشریعہ کو مالا کا حاصل ہو گیا تھا کہ آپ اپنے استاد منظر اسلام میں پڑھنے والے اپنے استاد کے ساتھ عربی میں، وہ بھی ایسی عربی کہ خود مولانا عبد التواب المصری جو عرب کے ہیں وہ خود پریشان ہو جاتے تھے یہ اعجمی ہے یا عربی ہے، اس طرح عربی میں تاج الشریعہ بات کرتے تھے۔ اب 8 کلاس تک تو آپ نے بریلی کے مقامی کالج میں انگلش اعلیٰ حضرت نے نا 3 زبانوں میں فتویٰ دیا، حضور تاج الشریعہ 3 زبانوں میں فتویٰ دیا کرتے تھے، انگلش زبان میں، عربی زبان میں اور اردو زبان میں۔ لہذا یہ زبانوں پر اور بھی زبانوں پر آپ کو مہارت تھی، آپ کی مہارت کو دیکھے۔ اچھا انگلش زبان میں انگلینڈ کے ایک دورے پر جب لوگوں نے کہا حضور آپ انگلش میں بیان کرے تو خود انگریز حیران ہو گئے کہ ایسے جملے لا کر انگلش میں تقریر فرمائی تھی حضور تاج الشریعہ نے۔ انگریز کہتے تھے یہ عربی ہے، یہ اعجمی ہے، یہ انگریزی ہے، ہم تو پیدائشی انگریزی ہے، ہمیں اتنی اچھی انگریزی نہیں آتی جو حضور تاج الشریعہ کو آیا کرتی تھی۔ یہ گھرانے کا حافظہ ایسا تھا، علم ایسا تھا۔ آپ غور کرے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ
کہ استاد محترم مولانا عبدالتواب المصری کے پاس پڑھتے تھے تو آپ عربی میں چند دنوں میں عربی زبان میں اتنی مہارت حاصل فرمائی. ہندی پیپر آتا تھا اس دور میں تو مولانا عبدالتواب المصری فرماتے تاج الشریعہ سے، یہ تاج الشریعہ کا لقب تو بعد میں ملا، سب سے پہلے جمشید پور کے جلسے میں بڑے بڑے علماء نے جو آپ کو پہلا لقب دیا تھا وہ تاج الاسلام کا تھا، تاج الاسلام کا ایک درجہ تھا. لہٰذا میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ تاج الشریعہ کے یہ ٹائٹل سے ہی آپ کا اتنا معاملہ ہوگا، ورنہ آپ کا پیدائشی نام اسماعیل رضا ہے، بولنا سبحان اللہ، اور آپ کو پکارا اختر رضا خان رہتا ہے، کوئی ازہری میاں بھی کہتے ہیں، کوئی تاج الشریعہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو القاب ٹائٹل ہے یہ کسی ہدیے سے خریدے نہیں گئے معاذ اللہ. ہاں یہ دکھاوے کے جو ہے نا منہاجیہ کہتے ہیں کہ 1000-2000 دے کر. ہمارے پیر جو ہے نا وہ طاہر صاحب وہ تو بڑے مجدد ہے، شیخ الاسلام ہے. ابے تو کہہ کر شیخ الاسلام ہے، تیرے کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جا کر حضور تاج الشریعہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو ملک شام کے علماء سے پوچھ، مکے کے علماء سے پوچھ، مدینے کے علماء سے پوچھ، عراق کے علماء سے پوچھ. وہ کہتے ہیں مصر کے علماء کہ مفتی اختر رضا کوئی اور نہیں تاج الشریعہ ہے، عام آدمی نہیں، عام آدمی نہیں، علماء کہتے ہیں. یہ تو یہ خریدے کر ٹائٹل نہیں لیے گئے، یہ ہاتھ چما کر ٹائٹل نہیں لیے گئے، پیر پھڑ کر ٹائٹل نہیں لیے گئے. یہ اسی آیت کے تحت جو سورہ طہ کی میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. یہ آیت کے تحت حضور تاج الشریعہ کو آپ سمجھے جو سورہ طہ کی میں نے آیت پڑھی ہے کس طرح لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے ان کی محبت کو داخل فرما لیا تھا. ہندی پیپر آتا تھا تو عبدالتواب المصری فرماتے کہ آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں تو حضور تاج الشریعہ ہندی پیپر کو پڑھتے پھر اس کو عربی میں حضور عبدالتواب مصری کو سمجھاتے. آپ کے یہ مالک اور آپ کے قوت کو دیکھ کر حضرت مولانا عبدالتواب المصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بچے کو مصر بھیج دیجیے. مفتی اعظم ہند کو کہا، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاج الشریعہ کو مصر آپ 3 سال پڑھے، 3 سال پڑھے. اور وہاں کے اگر واقعہ دیکھو مصر کے مدرسے میں آپ جب پڑھتے تھے نا، جامعہ ازہری میں آپ پڑھتے تھے تو وہاں کے آپ کو اگر حالات بتاؤ تو ہم اجازت نہیں دیتا. ایک بات دیکھیں آپ حصول حدیث جہاں پر محدثین حدیث کے بارے میں سمجھاتے ہیں، حدیث کی قسمیں بتاتے ہیں. حدیث کی کئی قسمیں ہیں، قولی، فعلی، سکوتی، عملی، ضعیف، حسن اور جو کئی معاملات ہیں حدیث کی کئی قسمیں ہیں. جب محدث ان کی ایک کلاس ہوتی ہے اصول حدیث میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد المحدث وہاں جامعہ ازہری مصر کے وہ اصول حدیث سمجھا رہے ہیں. اصول حدیث سمجھاتے سمجھاتے استاد المحدثین نے ایک محدث نے ایک جواب علم کلام کے متعلق پوچھ لیا. یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر 10 کلاس کے، اور اچانک ٹیچر جو ہے نا ان کو 11ویں یا 12ویں کلاس کا کوشچن پوچھے تو کہیں گے بھائی یہ تو ہمیں تو پڑھا رہے، اس امتحان کے لیے اگر پوچھ لے. یہاں حصول حدیث پڑھائی جا رہی ہے اور استاد المحدث جامعہ ازہری یہاں کے نہیں، جامعہ ازہری جو مصر میں ہے نا، اگر وہاں کی سند لے کر آپ دنیا کے کسی آپ سعودی والے کسی کو منہ نہیں لگاتے، وہ سب کو گنگا سمجھتے ہیں، اجمی سمجھتے ہیں، لیکن اگر جو مصر سے پڑھ کر آئے جامعہ ازہری سے پڑھ کر آئے اس کو فوراً امامت پہ ٹھہرا دیتے ہیں، اس کی فوراً اس کی بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یعنی وہاں کی سند اتنا معاملہ راپ رکھتی ہے کہ جہاں اس کو سند بتا دے کہ میں اس مدرسے سے پڑھ کر آیا تو لوگ اس کے ہاتھ اور پیر چومنے لگ جاتے ہیں. یہ معاملہ ہے. اب غور کرے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد نے اصول کلام کے متعلق سوال کر لیا، اور اصول کلام یعنی علم کلام کے متعلق سوال کر لیا. سارے بچے جو عربی تھے، کئی سر ابو النصر تھے، خاموش تھے. تاج الشریعہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسے مدلل اس سوال کا جواب دیا، ایسا جواب دیا استاد کہنے لگے یہ اصول حدیث کا طالب علم ہے، اس کو علم کلام کے بارے میں ایسے کیسے معلوم ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ نے استاد سے یہ علم کلام کے باتیں بچپن میں ہم نے اپنے مدرسے منظر اسلام میں سیکھ لیے تھے. ارے بولو
محبت سے سبحان اللہ. یہ تو باتیں ہم بچپن میں سیکھ چکے ہیں. اور بولو یار سبحان اللہ. کیا ہمارا گھرانہ ہے رضوی سلسلہ, کیا ہمارا علماء ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا حدیث میں جو سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ علماء کو, انبیاء کو آزماتا ہے, پھر ان کے بعد ان کی مثل کو آزماتا ہے, علماء کو آزماتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاں آپ حق بات بولے اور آپ کے مخالفین پیدا ہو گئے تو سمجھ جاؤ آپ لسٹ میں آ گئے اللہ کی. ہاں یہ سمجھ جاؤ تم بھی صحیح, سب کے صحیح, انہوں صحیح. یہ نہیں, جہاں مخالفین تمہارے پیدا ہو گئے, کیوں رحمت کونین صلی اللہ, یہ حدیث سننا, حضور فرماتے ہیں بے حیا مت بنو. صحابہ نے پوچھا حضور بے حیا کیا کون ہوتا ہے؟ فرما جس کے سامنے حق بات پوچھا جائے وہ جانتے پر بھی نہ بتائے, وہ اللہ کی نظر میں بے حیا ہے. حق بات جانتے پر بھی نہ بتائے. تو جو اپنے آپ کو مسجد کا امام بناتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا, جانتے نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن صدر صاحب کیا کہیں گے, لیڈر صاحب کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے, انہوں کیا کہیں گے, حق بات جانتے پر بھی نہیں بتائیں گے. سنو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایسے عالموں سے پوچھے گا کہ بتا تو حق جانتا تھا, علم تھا, پھر بتایا کیوں نہیں. اللہ میں واقعی نہیں بتا لوگوں کے ڈر سے. اللہ فرمائے گا تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا لوگوں سے, حق جانتے پر بھی نہیں بتایا. فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو دوزخ میں لے جا کر ڈال دو, اس کو دوزخ میں. تو جو علماء ہے یہ بیان ریکارڈ ہوتا جائے گا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حق پر آپ قائم رہے اور حق بتاتے رہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سلسلے رضویوں میں صرف مریدوں کو ایسا جذبہ اللہ عطا فرماتا ہے. بولو یا سبحان اللہ. بڑا تو دور کی بات ہے, مریدوں کے اندر یہ اثر آتا ہے, وہ حق بولنے کے لیے نہ کبھی ڈرتے ہیں نہ جھجکتے ہیں, آنکھ میں آنکھ ملا کر حق بات بتاتے ہیں. یہ سلسلہ رضویوں کا فیضان ہے. یہ جس در سے آپ پی رہے اس پانی کا اثر ہے, اس جام کا اثر ہے کہ بندہ سلسلے رضویہ میں آنے کے بعد پھر بدعقیدہ کو ایک وقت تھا جان دے بھائی بولتا تھا, اب ایک وقت ایسا آیا جب سلسلے رضویہ کا جام پلتا ہے تو آنکھ ملا کر سینہ تان کر دیکھتا ہے, اس کو خاتمے کی دھول نہیں سمجھتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سلسلے کا فیضان ہے الحمدللہ. اور یہی فیضان, یہی حق بات کا, حق پر رہنا, حق بتانے کا فیضان, اسی سے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے. اور بولنا سبحان اللہ. یہی تو کام انبیاء علیہ السلام کا بھی تھا, یہی تو کام بزرگان دین کا بھی تھا, یہی تو کام ہمارے سلسلے رضویہ کے سارے علماء کا تھا اور ہے بھی الحمدللہ. عام مرید مضبوط ہو جاتا ہے, عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو حضور تاج الشریعہ کہاں خاموش ہوتے. جو علم و کلام کے باتیں بچپن میں سیکھ لو, بولو نا محبت سے سبحان اللہ. 3 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھ کر آپ کے دوران, پڑھائی کے دوران ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا. ہاں کیا صبر تھا. آپ مصر میں ہیں یا والد کا انتقال ہوا, آپ انتقال میں آ نہیں سکے, علم حاصل کر, والد کی موت میں آ نہیں سکے لیکن علم حاصل کرتے رہے, یہیں پر پڑے رہے. پھر 3 سال کے بعد آپ جب ہندوستان آئے بمبئی, اور بمبئی سے ٹرین کے ذریعے بریلی شریف آئے, خود حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس نواسے کی جو ہے استقبال کے لیے ٹرین ریلوے اسٹیشن میں گھنٹوں انتظار کیا ہے. اور جب حضور تاج الشریعہ بریلی اسٹیشن پہ اترے, مفتی اعظم ہند نے اپنے نواسے کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میرا نواسا تو وہ ہے جہاں جا کر مصر میں لوگ مصر میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے حالات بدل جاتے ہیں, میرا بیٹا تو وہ ہے نہ خود بدلا. سبحان اللہ. اکثر مصر جا کر لوگ داڑیاں کاٹ لیتے ہیں لیکن نہ خود بدلا,
بلکہ وہاں کے مزاج دے کر آیا ہے، اور حضور مفتی اعظم نے ان کو بڑے استقبال سے گھر لایا، اور چند ہی دن کے بعد حضور مفتی اعظم نے خود فرمایا کہ اگر وارث علوم اعلیٰ حضرت اگر کوئی ہے اور میرا جانشین کوئی ہے تو اختر رضا کو دیکھ لو، یہ وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی ہے اور میرا جانشین بھی ہے۔ میرے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت اور جانشین مفتی اعظم ہند کہا جاتا۔ پھر وہاں سے آپ کا تبلیغی سلسلہ شروع ہوا، پھر مفتی اعظم ہند کے پردہ فرمانے کے بعد اور آپ پر ذمہ داری عائد ہوئی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لے، جس علاقے میں حضور تاج الشریعہ جاتے، صرف چہرہ دیکھ کر، صرف چہرہ دیکھ کر بدعقیدہ بدعقیدی سے توبہ کر لیتا، صرف چہرہ دیکھ کر۔ عام آدمی تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے علماء جن کے ہاتھ چومتے نظر آتے تھے۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے، 2009 کا سفر نامہ پڑھ کر دیکھے، حضور تاج الشریعہ دمشق ملک سیریا، وہاں دمشق جانتے ہیں آپ، آج بھی ایسے بڑے بڑے چوٹی کے علماء بڑے بڑے وہاں ایک عام آدمی کی طرح گلیوں میں پھرتے ہیں، جنہوں نے بخاری پر حاشیہ لکھا، مسلم پر حاشیہ لکھا۔ وہاں کون آئے؟ دمشق میں جو ہے ایک یونیورسٹی ہے، وہ ہے عبد الفتاح یونیورسٹی، اور بڑے بڑے لوگ پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے لیے آج بھی اسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں۔ وہاں کے یونیورسٹی کے جو بڑے بڑے مولانا ہے، صدر الشیوخ ہے مولانا مفتی جو ہے فتح المغربی الشامی، یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے علماء کو گھنٹوں میں مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہاں اس یونیورسٹی کے شیوخ ہے، لیکن جب حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دمشق گئے، 2 دن پہلے دمشق کے علماء کو معلوم ہوا کہ تاج الشریعہ آ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے، ارے کتنا بڑا مولوی جائے، کتنا بڑا مفتی جائے، کتنا بڑا عالم جائے، جو وقت میں اپنے آپ کو مجدد کہلوائے، اپنے آپ کو لوگوں کو مریدوں کو مجھے مجدد کہو، مجھے شیخ الاسلام کہو، میرے ہاتھ چومو، میں تمہیں پیسہ دوں گا، ہدیہ دوں گا، ایسے لوگ جائے، وہاں کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا، لیکن تاج الشریعہ تک پہنچے۔ بولو سبحان اللہ۔ 2009 کا پڑھ کر دیکھے تو سارے علماء دمشق ایئرپورٹ پر ان کا ایسے استقبال کیا، ایسے استقبال کیا جیسے کسی ملک کے وزیر اعظم کا استقبال کرتے ہیں، وزیر اعظم کا استقبال کرتے ہیں۔ لال غالب بچھائی گئی، آپ کے ساتھ میں رہنے والے علماء کہتے ہیں جب ہم دمشق ایئرپورٹ پر نیچے اترے تو ہمارا تو شاہانہ استقبال تھا، اور ہماری نظر میں جہاں تک ہم نظر ڈالتے ایئرپورٹ پر، وہاں پر عام آدمی تو دور کی بات ہے، دمشق کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جن کے شہروں پر بڑے بڑے چہرے تھے، چہرے پر علم کا رعب دمدما نظر آ رہا تھا، ایسے علماء ہاتھ باندھ کر نظر آ رہے تھے۔ ساتھ والے علماء کہتے تھے ایئرپورٹ ہم جب پہنچے تو وہ ایئرپورٹ نہیں، جلسہ تاج الشریعہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے تمہارے دادا پیر، بولنا سبحان اللہ، ایسے ہے تمہارے دادا پیر، گھبراؤ نہیں، تم صحیح جگہ آ کر اپنے ہاتھ میں دیا ہے، صحیح جگہ آ کر ٹکے ہو۔ اب غور کرے اور ایسا جام پلاتے عشق رسول کا، ایسا جام پلاتے ہیں۔ جب تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک شام میں پہنچے، آپ کو علاقہ زینبیہ میں ٹھہرایا گیا، جہاں سیدہ زینب کا مزار ہے، اسی کے بعد جو فارم ہاؤس میں تاج الشریعہ کو ٹھہرایا گیا۔ ایئرپورٹ سے عام آدمی نہیں، وہاں دمشق کے عرب علماء جنہوں نے بخاری مسلم میں کئی شرح لکھی ہے، ایسے علماء وہاں ایئرپورٹ میں ہی موجود تھے۔ مقام زینبیہ میں آپ کو ٹھہرایا گیا فارم ہاؤس میں، اور آپ جب وہاں بیٹھے نا تو وہاں کی جو یونیورسٹی کے جو سب سے بڑے عبد الفتاح المغربی الشامی،
ان کو معلوم ہوا تاج الشریعہ ملک شام آیا ہے. جمعے کی نماز کے بعد دمشق کے علماء فون بند کر دیتے. بولے اب ٹائم صرف گھر والوں کو ہے. وہ بہت کام کرتا ہے دین پر، لیکن جب وہ جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے فون کیا اور پوچھا کہ تاج الشریعہ کہاں کھڑے، کون پوچھ رہا ہے؟ وہ یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر جن سے ملنے کے لیے عام آدمی نے بڑے بڑے علماء مہینوں لگا دیتے ہیں. بولو یار سبحان اللہ. آپ تب معلوم ہوا کہ مقام زینبیہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ خود پہنچے. بولنا سبحان. یہ مقبولیت یہ پیسے دے کر نہیں خریدی گئی، یہ مقبولیت ہدیہ دے کر نہیں خریدی گئی. میرے آقا اور مولا کے دیوانوں غور کرو، یہ مقبولیت وہ ہے جو آیت سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے جب رحمان کسی کو اپناتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو اڈیل دیتا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حال میں بیچ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دمشق کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. ساتھ والے علماء کہتے ہیں وہی یہ پروفیسر عبد الفتاح المشرق المغربی الشامی جب وہاں پہنچے مقام زینبیہ میں، ان کو دیکھ کر حال میں بیٹھے والے جتنے دمشق کے علماء تھے سب کھڑے ہو گئے. اور سب کھڑے ہو گئے. کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کی پیشانی چوم رہی ہے. ساتھ والے علماء کہتے ہیں سب علماء تو ان کا ہاتھ کوئی پیشانی چوم رہا تھا اور ان کی نظر تاج الشریعہ پہ جمی ہوئی تھی. بولنا سبحان اللہ. کیا وہ منظر تھا؟ وقت کا پیئر پروفیسر جہاں بڑے بڑے بھائی عالم نہیں، علماء فقہ عالموں میں بڑا عالم. تاج الشریعہ کی مقبولیت کو آپ سمجھو. وہ خریب گئے. ساتھ والے علماء کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ جس کرسی پہ بیٹھے تھے بازو زمین پر، میں نقل کر کے بتاتا، خیر میں نے دکھانے علماء کہتے ہیں گھٹنوں کا بل اتنا بڑا پروفیسر بیٹھ گیا. بولنا سبحان اللہ. 2009 کا یہ واقعہ، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور حضور تاج الشریعہ کا ہاتھ چومتا نظر آ رہا ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. یہ علم یا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے فرمایا. پھر 4 مہینے نہیں گزرے، پھر دمشق کے علماء نے پھر بلوایا پھر تاج الشریعہ کو بلاؤ. 4 مہینے میں پھر آپ نے دوسرا دورہ کیا. علماء کہتے ہیں پہلے سے زیادہ استقبال ہوا. جن کی مقبولیت عرب ہو یا عجم. مکہ میں جب آپ کو نام کے جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد سعودی حکومت پر لان تان ہوئی. اس کے بعد جو ہے سعودی حکومت نے معافی مانگ کر کو واپس بھیجا نہیں بلکہ 1 مہینے کا ویزا فری دے کر کعبے کے اندر بلوایا. 1 مہینے کا ویزا فری دے کر کعبے کے اندر تک بلوایا. یہ حضور تاج الشریعہ کا مقام و مرتبہ ہے. ساری زندگی اسی آیت کے تحت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اسی آیت کے تحت ساری زندگی حضور تاج الشریعہ نے زندگی گزاری. جس علاقے میں وقت ختم ہو گیا، جمشید پور میں جائے، گجرات میں جائے، ہندوستان کے جس علاقے میں جاتے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر لوگ جو ہے نا صرف کلمہ پڑھتے. کوئی آپ کا مرید بن جاتا، کوئی آپ کا چاہنے والا بن جاتا، اور جو اس سلسلے میں ایک بار آتا نا پھر اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہو جاتا. بولو نا سبحان اللہ. خود آپ دیکھیں بمبئی کے وقت اجازت دے رہا ہے 2 منٹ ٹھہر جائیے انشاءاللہ. ڈائریکٹ اذان دے کر نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کھانے کا انتظام بھی ہے. بمبئی کے ایک علاقے میں غلام فرید زیدی بہت بڑے عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ آئے ہوئے تھے. بڑے بڑے علماء دروازے کے باہر کھڑے تھے، لیکن میرے دل میں میرے تاج الشریعہ کیسے روشن ضمیر ہے. میرے دل میں خواہش یہ تھی، میں بھی انہیں علماء میں ہاتھ باندھ کر دروازے کے باہر کھڑا تھا، لیکن میرے دل میں خواہش کی کاش کوئی ایسا ذریعہ ہو جاتا میں تاج الشریعہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا. غلام فرید زیدی فرماتے ہیں یہ دل میں سوچ رہا تھا. دروازے کے باہر بڑے بڑے علماء کھڑے تھے. اچانک دروازہ کھلا اور خاتم نے باہر آ کر کہا تم میں سے غلام فرید زیدی کون ہے؟ بولو سبحان اللہ. کہا میں ہوں. کہا تاج الشریعہ بلا رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. ولایت میں آپ کا ایسا مقام کہ آپ نے کئی وہابیوں کے قلعے گرائے، کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور آج بھی آپ دیکھیں یہ اچھا یہ کرامت میں کہتا ہوں میرے ساتھ بھی ہوئی الحمدللہ. جب حضور شہباز ڈکن جو ہے نا
اپنے مدرسے کی بنیاد رکھنے کے لیے حضور تاج الشریعہ کو بلوایا تھا. میں بھی وہاں پر موجود تھا. وہاں نماز مغرب سے پہلے اعلان کیا گیا تھا ابھی تاج الشریعہ آئیں گے اور نماز مغرب پڑھا کر جو ہے بنیاد رکھیں گے. لیکن تاج الشریعہ کی گاڑی آنے میں دیر ہو گئی. مغرب کا ٹائم ختم, اذان ہو گئی, کئی مسجدوں میں جماعتیں ہو گئی, ٹائم ختم نہیں ہوا تھا, ابھی وقت تھا. لہٰذا حضور تاج الشریعہ آئے, آ کر ڈائریکٹ پہلے بنیاد رکھی. بنیاد رکھنے کے بعد اعلان ہوا کہ تاج الشریعہ کی مزاج وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اپنے گھر ہوٹل جا رہے ہیں. لہٰذا جو حضرات نماز نہیں پڑھے وہ نماز پڑھ لے. خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ اعلان تھا. میں نے دل میں سوچا یا اللہ ہماری تو نیت تھی کہ تاج الشریعہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. ہماری تو سمجھ یہ فکر لے کر آئے تھے کہ ایک جیتے جاتے ولی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. نیت دل میں سوچ رہا تھا. ایک سیکنڈ نہیں گزرا, پلٹ کر اعلان ہوا نہیں, تاج الشریعہ کہتے ہیں میں نماز پڑھا کر جاؤں گا. یہ گھرانہ یہ گھرانے کے جو لوگ دشمن ہیں نا, آپ گھبرائیں نہیں. حق جہاں پر ہوتا ہے اتنے مخالفین پیدا ہوتے ہیں. حق جس کے پاس ہوتا ہے اتنے مخالفین دشمن پیدا ہوتے ہیں. نہ گھبراؤ, اس گھرانے میں آئے ہی اپنے لیے خوش نصیبی ہے. ان پر خصوصی فیض ہے حضور رحمت کونین کا. اس گھرانے پر خصوصی فیض ہے غوث اعظم کا. اس گھرانے پر خصوصی فیض ہے غریب نواز کا. اس گھرانے پر خصوصی فیض ہے خواجہ بندہ نواز کا. اور مفتی اسد رضا خان مدہ ذلہ عالی ابھی اس اسٹیٹ کو سنبھال رہے ہیں, جو خود مفتی بھی ہے فقیہ بھی ہے. کتنے بچوں کی بات بتاؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنے کا اعلان کیا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچائے. تو آج دن کے اندر 6,15,500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا. تو ہم یہ سارا کلمہ طیبہ کا ثواب جتنے بوڑھے بچے نوجوان اسلامی بہنوں نے پڑھا ہے محبتاً توفتاً عقیدتاً حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. اور حضور تاج الشریعہ کے صدقے طفیل میں ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.